رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين المحمود الحامد جد الحسن والحسين مولانا مولا الثقلين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. عزیزان گرامی اور عزاداران سرکار سید الشہداء، معیار تقویٰ کے عنوان سے گزشتہ 4 مجلسوں میں آپ کی خدمت میں جو باتیں پیش کی گئیں، جو معروضات آپ کے سامنے رکھے گئے، آج اسی ضمن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر ہیں. عزیزان گرامی، چونکہ ابھی تذکرہ ہوا، دونوں مداح خان نے اور میں نے خود جناب ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں کائنات میں ائمہ اطہار کے بعد عزیزان گرامی اگر کسی کے گھر معیار تقویٰ ملا تو وہ ذات ابو طالب. اتنا بلند تقویٰ تھا. توجہ کا طالب ہوں اور یہیں سے آپ کے ذہنوں کا اندازہ لگ جائے گا کہ پہلی بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، اتنا معیار ابو طالب، اتنا تقوی ابو طالب اور اتنا معیار تقوی تھا جناب ابو طالب کے گھر میں کہ عزیزان گرامی پروردگار عالم نے امام المتقین کو چنا. توجہ کرنا کیا سنیں، امام المتقین کو جناب ابو طالب کی آغوش میں دے دیا. کیا تقوی ہوگا، کیا معیار ہوگا. عزیزان گرامی بس میں نے بات کو شروع کی کیونکہ تمیز نہیں باندھنی ہے اور وقت بہت زیادہ ہو چکا. جس کے یہاں 10:30 کے 1:30 بجتا ہے تو وہاں کیا مجلس اور کیا عزاداری اور کیا محفل اور کیا. بہرحال موسم کی کچھ بدلی تھی اور موسم کا ایفیکٹ اور موسم اثر انداز ہوا. مگر عزیزان گرامی ایک بات یاد رکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، کہتا رہوں گا اور کہتا چلا آیا ہوں. عزیزان گرامی غم حسین کا پہاڑ ایک ایسا مثبت اور ایسی اس بات ہے، اس کوہ کو عزیزوں نہ جانے کتنے سمندر اٹھے، کتنے طوفان اٹھے، کتنے موسم آئے، کتنے برفباریاں ہوئی، کتنے زلزلے آئے، کتنے بھوچال آئے، سب آئے غم حسین کے پہاڑ سے ٹکرائے اور چکنا چور ہو گئے. غم حسین جہاں کل تھا وہاں آج ہے. بلند ترین صلوات عظمت آل محمد. عزیزان گرامی نہ یہ غم مٹا ہے نہ مٹے گا. ہاں میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں کہ رات میں جو میں نے اس جملے کو پڑھا تھا اپنی مجلس میں. عزیزان گرامی حسین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے. حسین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، حسین کی سب کو ضرورت ہے. اور ایک جملہ آج کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے
ہمارے پریس رپورٹر بھی آئے ہوں گے، اس بات کو میری لے جانا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، حسین ایک شخصیت، ایک ملت، ایک قوم، ایک مذہب، ایک ریلیجن کے لیے آئے ہی نہیں تھے۔ حسین نے اپنے خون سے انسانیت بچائی۔ اگر حسین اور حسینیت کے پیغام پر دنیا چلتی تو آج لڑکیوں کی عصمت دری دہلی میں نہ ہوتی۔ توجہ کا طالب ہوں، آج خواتین محفوظ رہتی، آج عورتوں کے حقوق ان کو ملتے، آج انسانیت یہ حقوق کے نعرے نہ لگاتی۔ حسینیت کے پیغام کو ابھی تک کسی نے جانا ہی نہیں۔ اگر دنیا سے ظلم مٹانا ہے تو حسین کے پیغام کو دیکھنا پڑے گا، حسین کے پیغام کو حسین کے پیغام پر عمل کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، حسین ایک انسان، ایک مذہب کے لیے نہیں آئے تھے۔ عاشور کی تقریر میں بھی اپنے عرض کیا تھا کہ حسین کا خون صرف ہمارے لیے نہیں بہا ہے، حسین نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیکھا۔ آج جو انسان جو آج شرابی ہے، لوگ جوا کھیلتے ہیں، لوگ شراب پیتے ہیں، مگر چھپ کر، یہ جو چھپ کر کرتے ہیں یہ حسین کا صدقہ ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ یہ آج جو گناہ ہوتے ہیں چھپ کر، اگر حسین اپنی قربانی نہ دیتے کربلا میں تو آج یہ گناہ سر عام ہوتے۔ توجہ کا طالب ہوں، حسین نے انسانیت کو بچایا، حسین نے انسانیت کو بچایا۔ اور میرے امام خمینی نے ایک جملہ عرض کیا، عزیزان گرامی، وہ آپ کے لیے کہتے ہیں، اس رجل فقیہ، اس مرد مجاہد، امام خمینی نے کہا، سلام ہو ان نوجوانوں پر، توجہ کا طالب ہوں، سلام ہو ان نوجوانوں پر جو بظاہر تو اپنے سینوں پر ماتم کرتے ہیں مگر وہ روح یزید کے گالوں پر تماچا ہے۔ صلوات پر دے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ وہ تماچے جو یزید، اب سمجھا عزیزان گرامی، اب دنیا سمجھی کہ حسین کے دشمن کیوں ہیں اور حسین کے دوست کیوں ہیں۔ عزیزان گرامی، تو بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں جہاں پر مولانا تشریف فرما ہے، طالب علم بیٹھے ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے میرے سامنے، لاجک منطق میں ایک اصول ہے، ضد و نقیض۔ جہاں اجالا ہے وہاں اندھیرا ہوگا، جہاں سردی ہے وہاں گرمی کا احساس انسان کو لینا پڑے گا، جہاں دھوپ ہے وہاں چھاؤں ہوگی، جہاں کالا ہے وہاں گورا ہوگا، جہاں برا ہے وہاں اچھا ہوگا۔ توجہ کا طالب ہوں، یہ کائنات جب سے بنی ہے، جب سے اس میں اچھائی اور برائی چلتی آ رہی ہے، جہاں آدم ہوں گے وہاں شیطان کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، جہاں حابیل ہوگا وہاں قابیل ہوگا، جہاں حابیل ہوں گے وہاں قابیل ہوں گے، جہاں حابیل ہوگا وہاں قابیل ہوں گے، جہاں فرعون ہوگا وہاں موسیٰ ہوں گے، جہاں نمرود ہوگا وہاں ابراہیم ہوں گے، جہاں ابو جہل ہوگا وہاں محمد ہوں گے، جہاں امیر معاویہ ہوگا وہاں علی ہوں گے، جہاں حسین ہوگا وہاں یزید ہوگا۔ اب آج تو کوئی نہیں ہے، جہاں حسینی ہوں گے وہاں یزیدی ہوں گے۔ یزیدی یہ چاہیں گے کہ دنیا میں ظلم ہو، توجہ کا طالب ہو، تشدد ہو، آتنکواد ہو، دہشت گردی ہو۔ ذرا جملوں کو دیکھیں عزیزان گرامی، شاید کسی قابل ہو، یزیدی یہ چاہیں گے۔ باواز بلند سلوات، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی دیکھیں حسین کا معجزہ، حسین کا معجزہ۔ ایک سکھ بھائی ایم ایل اے ہیں عزیزان گرامی، اگر حسین دنیا کے لیے نہ ہوتے تو دوسری قومیں شریک نہ ہوتی۔ توجہ کا طالب ہوں، ذرا جاگ کر سنیے عزیزان گرامی، شاید کسی ہندو بھائی نے پھر بالکل ایک دم برجستہ شعر کہا ہے، غم حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ۔ توجہ چاہوں گا،
غم حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. بلند سلوار. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. نعرہ حیدری. بلند سلوار. عزیزان گرامی، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں کے ایم ایل اے صاحب امنجوت کمار کور صاحب تشریف فرما ہیں. عزیزو، میں ان کا استقبال تو کروں گا مگر شکریہ ادا نہیں کروں گا. توجہ کا طالب ہوں، اس جملے پر بھی شکریہ اس کا ادا کیا جاتا ہے جو غیر ہوتا ہے، اپنوں کا شکریہ ادا نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، آج وہ شریک ہو کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حسین ایک قوم کے لیے نہیں آئے تھے. توجہ کا طالب ہوں، حسین سب کے لیے آئے تھے. اسی لیے تو شاید سردار کنور سنگھ بیدی نے کہا، توجہ کا طالب ہوں، زندہ اسلام کو کیا تو نے، زندہ اسلام کو کیا تو نے. سردار کنور سنگھ بیدی کہتے ہیں، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا. پھر ایک شعر دیا عزیزان گرامی. سردار کنور سنگھ بیدی کہتے ہیں کتنی حسین سے عقیدت تھی عزیزان گرامی. اور ایک بات یاد رکھیں، پنجاب کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں. میرے پاس ایک بک ہے پنجاب کی تاریخ کے. عزیزان گرامی، اس بستی نے، اس زمین نے، اس سرزمین نے، یہاں کی کھیتی نے، یہاں کی سرزمین نے، یہاں کی مٹی نے ہمیشہ حسین اور حسین والوں سے محبت کی ہے. عزیزان گرامی، شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اسے پنج آب یعنی 5 دریاؤں کا شہر بنا دیا. یہ پنجتن سے عقیدت ہے، یہ پنجتن سے عقیدت ہے، یہ پنجتن کی برکت ہے کہ پنجاب کو دنیا میں سوکھا پڑ جائے مگر پنجاب میں کبھی سوکھا نہیں ہو سکتا، چونکہ یہاں 5 دریا بہتے ہیں، یہاں 5 دریا بہتے ہیں. عزیزان گرامی، اس پنجاب کی سرزمین نے سردار کنور سنگھ بیدی نے ایک 4 شعر اور کہے ہیں. عزیزان گرامی، کیا خلوص، کیا محبت، کیا شردھانجلی، کیا خراج عقیدت سردار کنور سنگھ بیدی نے دیا ہے. لب پہ جب شاہ شہیداں تیرا نام آتا ہے، لب پہ جب شاہ شہیداں تیرا نام آتا ہے، ہاتھ میں جام لیے ساقی کوثر لیے جام آتا ہے. مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجو. کون دے رہا ہے؟ ایک سکھ بھائی کہہ رہے ہیں، مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجو. کھوٹا سکہ بھی تو آقا کبھی کام آتا ہے. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. آواز بلند سلوار. عزیزان گرامی، اس حسین کے بارے میں، اس حسین کی فضیلت کے بارے میں، اس حسین کے لیے کیا کہا جائے عزیزو کہ ہر خیال کے لوگ، کوئی نہیں، بلا تفریق مذہب و ملت، ایک حسینی دربار ایسا ہے. توجہ کا طالب ہوں، جہاں جو بھی آئے شردھانجلی، خراج عقیدت، اپنی شردھا پیش کرے اور چلا جائے. عزیزان گرامی، یہ نہیں عزیزو، یہ تو بہرحال سکھ برادری تو جنموں سے عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین، خراج عقیدت دیتے آئی ہے. ہندو بھائی کا عقیدہ سنیں، ہندو بھائی نے خراج عقیدت کیا. عزیزو، وہ کہتے ہیں کہ یزید یہاں آئے گا، یزید ہم یہاں آ ہی نہیں سکتا. حسین والوں سے پہلے ہمارے ہندو برادر اس کو ختم کر دیں گے. آ گیا ہوتا اگر شام کا راون جو یہاں کہتے ہیں کالو رام آ گیا ہوتا اگر شام کا راون جو یہاں، اس کو زندہ ہی جلا ڈالتے بھارت والے. صلوات پڑھتے محمد
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद हैदरी आवाज़ बुलंद सलवात अज़ीज़ान गिरामी, तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मंजिलत, ये उस ख़ानदान की फजीलत, ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि अपनों से ज़्यादा खराज अक़ीदत गैर पेश करते हैं। अजीज़ों, जब कुछ मिलता है तभी तो करते हैं। तवज्जो का तालिब हूँ, तवज्जो। मैंने एक पूरी किताब बामदिल्ला अभी कंपोज में है, पूरी किताब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हिंदू बिरादरी, हिंदुस्तान में इमाम हुसैन की अज़ादारी, इस उन्वान से किताब पूरी इंशाअल्लाह अभी आएगी चंद महीनों बाद। उसको पढ़ लेना अज़ीज़ान गिरामी, किस किस तरीके से कैसे कैसे लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश किया है। अज़ीज़ान गिरामी, आज हमें बिल्कुल ये ताज़ा मिला है, तो आज इसकी कदर इंशाअल्लाह, जिसको जो चीज़ फोकट में और पकी पकाई भी मिलती है तो उसको उसकी कदर नहीं होती। मैंने रात में अर्ज़ किया, जो खोज करके आता है, जो सोच कर आता है, जो तहकीक करके आता है, उसका जज्बा। अजीज़ों, रात में मैंने अर्ज़ किया था, कल रात में एक साहब ने सिर्फ इस्लाम की एक किताब पढ़ी और एक किताब अल्लामा मजलिसी की पढ़ने के बाद सिर्फ कंघी के आदाब देखे, कंघी के। तो उसने कहा कि जब 27 तरीकों से इस मजहब में कंघी करने का 27 तरीके हैं, तो इस मजहब की बुनियाद, इस मजहब की बुलंदी, इस मजहब का उरूज, इस मजहब की बालाई क्या होगी। अज़ीज़ान गिरामी, बस खत्म कर रहा हूँ मैं अपनी चंद टूटे फूटे अल्फाज को। बस एक और 10 और 15 मिनट की ज़हमत आपको, उसके बाद रफ्ते मसाइब और उसके बाद जुलूस अज़ा। अज़ीज़ान गिरामी, जिस आय करीमा कि मैंने तिलावत की, इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बस 2-3 बातें और आपकी ज़हमत को तमाम किया। अज़ीज़ान गिरामी, परवरदिगार आलम अपने कुरान में फरमा रहा है कि सबसे अच्छा और नज़दीक तरीन दीन मेरे सामने, सबसे पसंदीदा शय मेरे सामने इस्लाम है। सबसे पसंदीदा शय अल्लाह के नज़दीक इस्लाम। ज़रा ज़बान से बात करें और मेरी तरफ मुतवज्जे रहें आप हज़रात। अज़ीज़ों, सबसे पसंदीदा शय अल्लाह ने इस्लाम को बनाया। पूरे अदियान में सबसे पसंदीदा शय अल्लाह ने इस्लाम को बनाया। अज़ीज़ान गिरामी, ये दुनिया का कायदा है, ये रीत, ये रिवाज, ये समाज की नौरंगियां हैं कि अगर जो चीज़ पसंद होगी, जो चीज़ जिसको पसंद होगी, वही अपनी जो सबसे ज़्यादा उसके सामने जो पसंद होगा उसको वो पसंदीदा शय दी जाती है। यानी अमानत अमीन को दी जाती है। तवज्जो का तालिब हूँ, अमानत अमीन को दी जाती है। जो सबसे ज्यादा पसंदीदा शय थी इस्लाम, अल्लाह ने वो पसंदीदा शय मोहम्मद को दिया। तवज्जो का तालिब हूँ अज़ीज़ान गिरामी, मोहम्मद को दिया। तो अब अल्लाह की नज़र में, उस कुदरत की नज़र में, उस आलमाइटी अल्लाह की नज़र में, उस खालिक मुतलक की नज़र में, उस खालिक की नज़र में, उस रहमान और रहीम की नज़र में इस्लाम कितना पसंदीदा होगा और वो कितना पसंदीदा होगा जिसको इस्लाम दिया गया। तवज्जो का तालिब हूँ, वो कितना पसंदीदा होगा जिसे इस्लाम दिया गया। और अज़ीज़ान गिरामी, वो पसंदीदा शय इस्लाम सबसे ज्यादा पसंदीदा मोहम्मद को दिया गया। मोहम्मद अल्लाह का सबसे ज्यादा पसंदीदा, और ये पसंदीदा शय अल्लाह ने अबू तालिब को दे दी। क्या सुना अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने अबू तालिब को दे दी। ये पसंदीदा शय अल्लाह ने अबू तालिब के हवाले कर दी। तो अब दुनिया देखे, भले दुनिया कुछ भी कहे, मगर ये सोचने पर ज़हन इंसानियत मजबूर हो जाता है अज़ीज़ान गिरामी कि वो जो सबसे ज्यादा पसंदीदा था वो अबू तालिब की आगोश में, तो परवरदिगार की नजरों में अबू तालिब का रुतबा क्या होगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद।
حكم هذا قد تصنع إلى مشهد الطور سنیں مائک آئے گا آواز تو ہے ابھی اور آج تو آپ دیکھیں گے آواز بیٹھے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے عزیزان گرامی تو سب سے پسندیدہ شے کائنات کی اسلام دیا محمد کو اور محمد دیا ابو طالب کو عزیزو بس آخری بات اور ربط مصائب عزیزو ابو طالب کائنات میں ایک ایسی شخصیت ایک ایسے فرد فرید کا نام ہے کہ آدم سے لے کر امام زمان تک چیلنج کر رہا ہوں آدم سے لے کر امام زمان علیہ السلام تک ایک رتبہ ایک فضیلت ایک مرتبہ جو ابو طالب کو اللہ نے بخشا جو ابو طالب کو اللہ نے بخشا نہ آدم کو دیا نہ نوح کو دیا نہ ابراہیم کو دیا نہ موسیٰ کو دیا نہ عیسیٰ کو دیا نہ یحییٰ کو دیا نہ زکریا کو دیا نہ سلیمان کو دیا نہ الیاس کو دیا ذرا ادھر توجہ کریں عزیزان گرامی عزیزو آپ میرے طرف دیکھیں متوجہ رہ جائیں بس میرے طرف کوئی ضرورت نہیں ہے مائک وغیرہ کی سنیں عزیزو پہلے زمانے میں مائک تھوڑی تھی اب دنیا اس کے محتاج ہو گئی ہاں جی تو لوگ 20 مجلس سے پڑھتے تھے بس ہو گئی کر دیا میں نے مجلس کو عزیزان گرامی ایک فضیلت اللہ نے نہ آدم کو دی نہ نوح کو دی نہ ابراہیم کو دی نہ الیاس کو دی نہ یحییٰ کو بخشی کسی پیغمبر یا کسی امام یا کسی نبی کو وہ فضیلت نہ ملی جو ابو طالب کو ملی وہ فضیلت ہے کیا عزیزان گرامی ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے آخری آدمی تک توجہ کا طالب ہوں ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے اس فرد فرید کا نام ہے اس منزلت پر پہنچی ہوئی شخصیت کا نام ہے کہ ایک کو بالا آغوش میں تو نبی بنایا دوسرے کو تو امام بنایا عزیزان گرامی اب ایک فضیلت جناب ابو طالب علیہ السلام کو ملی وہ کسی کو نہ ملی اللہ نے کسی کو نہ بخشا یہ رتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایک کو پالے تو امام بنائے ایک کو پالے تو نبی بنائے عزیزو یہی ابو طالب علیہ السلام ابو طالب نہیں ابو طالب ان کی فضیلت ان کی عظمت اب دنیا نے علی سے تو اللہ نہ دیا اور علی سے لے بھی نہیں سکتے عزیزان گرامی تو اب شخصیت کو مفروض کر رہے ابو طالب کی وہ ایمان نہیں لائے تھے وہ کلمہ نہیں پڑھے تھے وہ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا وہ ہوا تھا عزیزان گرامی ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کلمہ ہم اور آپ جیسا پڑھے جو کلمہ نہیں جانتا جس کے لفظ کے جس کے دہنے اقدس سے سب سے پہلے الحمد نکلے ابو طالب کلمہ پڑھنے ابو طالب کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے تھے دنیا کو کلمہ پڑھانے کے لیے آئے تھے عزیزو محتاج کلمہ ہم ہیں ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے جو کل ایمان کا باپ ہو اسے کلمے کی جس کے بیٹے کا کلمہ پڑھ کر انسان پاک ہوتا ہو گرامی جس کے بیٹے کا کلمہ پڑھ کر لوگ کہتے ہیں یہ کلمہ اشہد ان علی ولی اللہ کہاں سے آیا سنے ایک تاریخ شاید نہیں بات عزیزو میرے اور آپ کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد
عزیزان گرامی بس سن لیں، آج دنیا کہتی ہے یہ کلمہ یہ تیسرا کلمہ آیا کہاں سے؟ پیغمبر جا رہے ہیں، شاید نئی بات اور سب کے فائدے کی بات ہے عزیزو، یہ کام آئے گی آپ کی زندگی میں، کہیں بھی آپ کو مولا متقیان کا کلمہ ثابت کرنے کے لیے یہ بات کام آئے گی۔ اپنی کتاب تاریخ طبری میں لکھا ہے میرے اور آپ کے آخری رسول معراج کی منزلوں کو جا رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ ادھر متوجہ ہوں عزیزان گرامی، ذکر علی ہے، بات یاد رکھیں، جب ذکر علی ہے یہاں ذہن ہے، یہ ہے توجہ کا طالب ہوں، نماز اللہ کی ابدیت ہے، یہ نماز ولایت ہے، توجہ کا طالب ہوں، اس میں بھی ذہن ادھر ادھر۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، ہم نے عبادتوں میں ادھر ادھر نہیں دیکھا جاتا، ہم عبادتوں میں ادھر ادھر دیکھنے کے قائل نہیں ہیں عزیزان گرامی۔ تو اب ادھر ادھر جب توجہ ادھر ہے، یا تو ادھر باہر جا کر بیٹھے یا فرش اعظم پر آ کر بیٹھے، آپ یہاں اہل بیت کے ساتھ میں بیٹھے۔ آوازیں بلند سلوات۔ عزیزان گرامی، بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے درمیان وقف بورڈ کے صدر ہیں، چیئرمین جناب افتخار عالم صاحب تشریف فرما ہے۔ عزیزوں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں کہ میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا کسی کا، چونکہ یہ مجلس ہے، اور عزیزوں شکریہ غیروں کا ادا ہوتا ہے، اپنوں کا ادا نہیں ہوتا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ حسین کی مجلس ہے، حسین کی ماں کو پرسہ دینے کے لیے آپ اور میں اور سب جمع ہو گئے ہیں، بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جلوس عزا برآمد ہوگا۔ جلوس کس لیے؟ جلوس اس کا نکالا جاتا ہے، توجہ کا طالب ہوں، جلوس اس کا نکالا جاتا ہے جس کی فتح ہوتی ہے، جو فتح ہوتا ہے، جو کامیاب ہوتا ہے، جو کامران ہوتا ہے، جو مرد میدہ ہوتا ہے، اس کے جلوس ہوتے ہیں، اس کا علم ہوتا ہے، اس کا تعزیہ ہوتا ہے۔ جس نے فتح دیکھی ہی نہ ہو، جو شکستہ ہوتے ہیں ان کے جلوس نہیں ہوتے۔ جلوس جو جلوس نکلتے ہیں، یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے کہ حسین کربلا میں کامیاب ہو گیا، اور حسین نے اپنی شخصیت کو مٹانے کے بعد اسلام کو زندگی بخشی، اسلام کے خاطر پوری انسانیت کو حسین کا خون بچا گیا۔ ہاں عزیزو، آج 40 ہے اور آپ رونے کے لیے جمع ہیں، بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ اس کے بعد جلوس عزا میں آپ کو شریف ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، کس مصیبت پر حسین کی روئیں، حسین کے پیاس پر روئیں، حسین کے بچوں کی پیاس پر روئیں، حسین کے شہادت پر روئیں، حسین کی ماں و بہنوں کی ردا پر روئیں، چادر زینب پر روئیں، جو زینب پر کوڑے لگائے گئے اس پر روئیں، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر روئیں، قاسم کے پامال لاشوں پر روئیں، علی اکبر کے سینے پر روئیں، آن محمد کے بچپنے پر روئیں، علی اصغر کے لاکپن پر روئیں، علی اصغر کی نادانی پر روئیں، علی اصغر کے تیر پر روئیں، علی اصغر کے خوش ہوٹوں پہ روئیں۔ نہیں عزیزان گرامی، آپ 40 دن سے رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ مولا جو بھی اس مجلس میں شریک ہوا ہے، پروردگار عالم اس کو تو آباد و شاد رکھ۔ حسین غریب کے صدقے سے، جناب لیلا کی گود کے صدقے سے اداداروں، آج ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام کیا، جب اہل بیت کو رہائی ملی اور ایک مرتبہ یزید ملعون نے کہا، اے سید سجاد، جاؤ تم آزاد ہو، چاہے یہاں رہو چاہے مدینے جاؤ۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا سید سجاد نے کہا، میں اپنی بیٹی اللہ سے پوچھ کر آؤں گا۔ زینب نے کہا، نہیں، پہلے ہمیں مجلس حسین برپا کرنی ہے، میرے بھائی کا تذکرہ کرنا ہے۔ عزاداروں، بس آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ ایک مرتبہ یزید ملعون نے کہا کہ سید سجاد کی ڈوریاں کاٹو، سید سجاد کی ہتھکڑی اتارو، سید سجاد کے توپ اتارو۔ کون سا توپ سنو گے؟ ایک مرتبہ آہنگر لوہے کو توڑنے والے کو بلایا گیا یزید کے پاس۔ عزیزان گرامی، اس نے کہا، اے سید سجاد، آپ کا پیرہن ذرا اونچا کرو، میں آپ کی پنڈلیوں کی بیڑیاں کاٹوں گا۔ ایک مرتبہ جب جناب سید سجاد نے اپنے پیرہن کو اونچا کیا، وہ حداد اپنے ہتھیار پھینک کر پیٹنا شروع کیا، گر کر بے ہوش ہو گیا۔ عزاداروں، ایک حداد آیا، دوسرا آیا، جب 3 حداد بے ہوش ہو گئے، یزید ملعون نے کہا، ارے کیا ہوا ہے؟ دیکھو، جب لوگ دوڑے تو
سید سجاد کی پنڈلیوں کے حلقے میں پنڈلیوں میں جو بہویاں پڑائی گئی تھی وہ گوشت کو کاٹ کر ہڈیوں میں پیوست ہو گئے تھے. کہا منور ارے یہ بہویاں کیسے کٹیں گی؟ جب بہویاں کاٹی جاتی ہے سید سجاد کی ہڈیاں کٹتی ہے. عزادارو یہی نہیں جب واقعہ تمام ہوا اہل بیت مدینے گئے اور ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ نے سید سجاد کو گلے لگایا اور ان کی نگاہ جناب سید سجاد کی گردن پر پڑی. ارے جب چیخ مار کر رونے لگے اے بیٹا ارے یہ کیا ہے؟ تیری گردن پر گوشت نہیں ہے, تیری گردن کی ہڈی نظر آ رہی ہے. کہا چچا کانٹوں والا توڑ ڈالا گیا تھا جس کے گھسنے سے